السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں بہت دنوں سے دل میں یہ ارادہ رکھے ہوا تھا کہ ایک یوٹیوب چینل بناؤں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی آیتیں مختصر طور پر لوگوں کے سامنے رکھوں، جس میں ہر دن کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت سامنے رکھوں اور اس سے کیا نصیحت اور فائدے ہمیں مل رہے ہیں سب کے سامنے لایا جائے۔ آج ہم سب لوگ جانتے ہیں، لوگ شارٹ ویڈیو کے ذریعے سے 2 2 گھنٹے 3 3 گھنٹے اپنے یوں ہی برباد کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اسی جگہ ایک ایسی ویڈیو لایا جائے، حالانکہ جس کی ہم کو بہت ضرورت بھی ہے، جس کے ذریعے ہر دن ایک اسلامی تعلیم میں اضافہ ہوگا، اور چونکہ اس کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی چیز کی جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی، بآسانی آپ اپنے موبائل میں دیکھ لیں گے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، اور الحمدللہ چونکہ میں ایک عالم ہوں، الحمدللہ میری کوشش ہوگی کہ بہت ہی مختصر وقت میں خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور دین کا کوئی اہم حصہ، قرآن کی کوئی آیت یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر سکوں، جسے سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جب علم میں اضافہ ہوگا تبھی آپ عمل کی طرف راغب ہوں گے، کیونکہ جب تک وہ چیز آپ کے علم میں نہیں آئے گی آپ عمل کی طرف راغب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ دعا کریں اللہ اس کام کو خالص اپنے لیے رکھے، اس کی رضا کا سبب بنے، کیونکہ کوئی بھی کام اگر ہو، اگر نیت میں اخلاص اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، تو اس کی قدر بہت ہوتی ہے۔ تو آج اسی سے متعلق یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ آدمی کے جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، کہ اس عمل میں کتنا وزن ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نیت کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ گویا امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہراً اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں حدیث لکھنے کے لیے، یقیناً بہت ہی خیر کا کام ہے، لیکن اگر یہ نیت اللہ کے لیے نہ ہوئی تو پھر یہ بیکار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا کام بھی دین کا اگر اخلاص نہ ہو تو وہ عند اللہ بیکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں آگے ذکر کیا گیا ہے کہ ہجرت کرنا، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور اپنے وطن کو، اپنے پیارے وطن کو قربان کر دینا، چھوڑ دینا، دوسری جگہ چلے جانا، اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ مہاجرین کہلاتے ہیں۔ ان کی کتنی فضیلتیں ہیں، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کا کتنا وعدہ ہے۔ لیکن اسی حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اگر اس کی نیت نہ کر کے، اس کی نیت یہ ہو کہ وہ جا کر کے کسی اور سے شادی کرے گا، بزنس کرے گا، یا پھر کوئی اور ارادہ وہ رکھتا ہو، تو یہ ان کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر اللہ کے لیے نیت کی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہجرت سمجھی جائے گی، اور اگر وہ دوسری چیزوں کے لیے نیت رکھتا ہے تو پھر وہ اسی کے لیے ہجرت کیا ہے جس کی وہ نیت رکھتا ہے، پھر اللہ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں، دین کا کام کرنے آپ جا رہے ہیں، تو چاہے وہ کام آپ کو چھوٹا لگ رہا ہو یا بڑا لگ رہا ہو، بڑا سے بڑا کام بھی ہو، تو وہ اس کے اندر آپ دل کو دل کے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ یہ اللہ ہی کے لیے یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہو اس اخلاص سے کریں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہوگی۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب جو نامۂ اعمال تولا جائے گا، وہ ترازو رکھا جائے گا، تو وہاں پر عمل کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا،
اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے نامہ اعمال وزن دار ہو جائیں گے، پلڑا جھک جائے گا نیکی کا، وہ تو پھر بڑے ہی عیش و آرام میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نامہ اعمال جھک جائیں گے، ان کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہ کا پلڑا جھک جائے گا، تو پھر ان کی تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمل میں اصل وزن کا اعتبار ہے، تعداد کا اعتبار نہیں، حساب کا اعتبار نہیں، وقت کا اعتبار نہیں ہے، اور کمیت کا اعتبار نہیں ہے، کیفیت کا اعتبار ہے، جس کیفیت کو آپ اخلاص بول سکتے ہیں کہ اس اخلاص کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ آپ کریں کہ جس کا جو آپ کا مقصد ہو، یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے احادیث کے اندر آتا ہے، اور بہت ہی ڈرنے والی احادیث ہے جو اسی سے متعلق ہے، نیت کے اوپر، کہ اللہ رب العالمین 3 آدمی کو قیامت کے اندر لے کے آئے گا بلا کر کے۔ ایک عالم ہوگا، اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا دنیا کے اندر؟ وہ کہے گا میں تو دین کا کام کیا، آپ نے جو علم دیا تھا پوری دنیا میں پھیلایا، کتابیں لکھی، جو اپنے حساب سے ہوگا وہاں پہ وہ تذکرہ کرے گا کہ میں نے دین کی بڑی خدمت کی۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ نہیں، یہ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کو لوگ عالم کہہ دیں، لیقال انک عالم، تم بہت بڑا عالم کہلاؤ، تو یہ چیز تو تم کو یہ حاصل ہو چکی، یہ ایوارڈ تم کو مل چکا، یہ چیزیں تمہیں میسر ہو چکی، تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، تم میرے لیے نہیں کیا تھا۔ اس کو پکڑ کے زنجیر میں جکڑ کے منہ کے بل اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک سخی کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہ حشر ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے وہاں پر کہ یہ عمل تمہارا ظاہرا لگ رہا تھا کہ تو مجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن تو اندر سے یہ چیز جو اپنے آپ کے لیے کر رہا تھا تاکہ تو لوگوں کو یہ سمجھا سکے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، اور بہت بڑا میں نڈر ہوں، تو یہ چیزیں، ساری چیزیں مل چکی تم کو، اب یہاں پر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا ہم کوئی بھی کام کریں، اگر چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، بڑا سے بڑا کام ہو، تو اس میں ہم اللہ کو سب سے پہلے سامنے رکھیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کام سے اللہ ہمارا خوش ہو جائے۔ باقی دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ہم کو تو حاصل ہو جائے گی اس کے ذریعے سے، لیکن اصل جو چیزیں ہے، اصل جو مقصد ہے، وہ ہمارا اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ لہذا ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں کرنے کے، وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، اس کا وزن، اس کی اہمیت نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی کیسی نیت ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے تو اس میں وزن بڑھ جائے گا، اس کی بڑی اہمیت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم کو سارے عمل کرنے کے لیے، اس میں اللہ کے سارے عمل کرنے کے وقت اخلاص عطا فرمائے، کہ جو بھی ہم کام کریں اللہ رب العالمین وہ اپنے لیے کروائے، اور ہمیں ریاکاری سے، دکھلاوے سے اللہ بچائے۔ السلام علیکم، پھر ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، پھر کوئی نئی بات کے ذریعے سے۔